امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب لامقام کریم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے حضور سے راز و نیاز کی باتیں کی، اور سب سے پہلا جملہ جو اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا وہ کیا تھا؟ ارشاد فرمایا، پیارے حبیب بتائیے آج آپ کو کس نام سے میں شرف عطا کروں؟ یہ بات وہ سمجھ سکتا ہے جس کو نبی سے سچی محبت ہو۔ اس بات کی اہمیت کو صحیح معنوں میں وہ سمجھ سکتا ہے جس کو کریم رب سے سچی محبت ہو، کہ ایک بندہ ساری زندگی محبوب کے لیے تڑپے، عاشق معشوق کے لیے مچلے، ساری زندگی اپنے آپ کو اس پہ نچھاور کر دے، اب جب یہی محب اپنے محبوب کو، عاشق اپنی معشوق کو، طالب اپنے مطلوب کو جب یہ پالے تو خوشی ہوگی۔ اب کہے گا بتاؤ آج تمہیں کیا چاہیے؟ خوشی کی انتہا ہے نا، مانگو جو مانگتے ہو عطا کروں گا۔ تو یہ تو دنیاوی مثال ہے، اس میں تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں فراڈ بھی ہو سکتا ہے، اس میں دھوکہ بازی بھی ہو سکتی ہے، مگر یہاں تو ہم یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پیارے مصطفیٰ آج بتائیے کس نام سے، کس چیز سے آپ کا میں استقبال کروں، آپ کو اعزاز سے نوازوں۔ اب حضور کے 100 نام تو قرآن کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں نا، محدثین نے لکھا حضور کے نام 3000 سے بھی زائد ہے۔ اب مطلب یہ تھا بما اشرفو کا یا محمد، اے پیارے حبیب علیہ السلام آج کس نام سے آپ کو پکاروں، کس نام سے آپ کا اعزاز کروں، آپ کا اکرام کروں، آپ کی عزت کروں، کس نام سے؟ کہ آپ کو احمد کہوں، محمد کہوں، قاسم کہوں، حامد کہوں، طاہر کہوں، طٰہٰ کہوں، یاسین کہوں، مزمل کہوں، مدثر کہوں، بشیر کہوں، نذیر کہوں، نبی کہوں، نور کہوں، ہادی کہوں، مہدی کہوں، کس نام سے آپ کو پکاروں؟ سراج کہوں یا منیر کہوں، نور کہوں؟ اے پیارے مصطفیٰ بتائیے۔ اب آپ دیکھیں اتنی محبت جب ہو رہی ہو تو اب اس موقع پر محبوب بھی چاہتا ہے کہ آج میرا عاشق، میرا محبوب، میرا محب بڑے جوش پر ہے تو میں بھی وہ مانگوں گا جو کسی نے مانگا ہی نہیں ہوگا۔ اب وہاں لامقام میں پیارے مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ سے کیا مانگا، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ آقا چاہتے تو اپنا ایک نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے تھے، یا اللہ مجھے اس نام سے پکار، بما اشرفو کا یا محمد، اے پیارے حبیب کس نام سے آپ کو شرف عطا کروں؟ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربا اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو تو نے انعامات عطا کیے ہیں، کمالات دیے ہیں، مراتب دیے، فضائل دیے، مناقب دیے، سارے انبیاء کے کمالات سب مجھے عطا کیے، اور آج تو انتہا کر دی ہے کہ میری خاطر فرشتوں کو بھیج دیا، میری خاطر پوری کائنات کو سجایا، میری خاطر جہنم کے دروازوں کو بند کروایا، میری خاطر دنیا کے زمین میں جتنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا آج کی رات تو نے عذاب کو اٹھا لیا، میرا استقبال زمین میں بھی فرشتوں نے کیا، آسمان میں فرشتوں نے کیا، جنت میں فرشتوں نے کیا، حوروں نے کیا، ملائکہ نے کیا، لامقام میں تیری آوازوں نے، تیری صفات نے میرا استقبال کیا، اتنے بڑے انعامات سے اللہ نے نوازا، لیکن میں تیری بارگاہ میں تیرا محبوب عرض کرتا ہوں کہ آج مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار۔ یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ اتنے انعامات حضور کو دیے اللہ نے، 3000 سے زائد نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کے، آپ چاہتے تو اللہ سے کہہ سکتے تھے مجھے اس نام سے پکار، مجھے آج قاسم کہہ کر اللہ آج مجھے شرف عطا فرما، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا،
میں چاہتا ہوں میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں، اور آج شب معراج مصطفیٰ میں اے اللہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار، اتنا کہہ دے کہ اے میرے بندے، میں نے تو تیرے آنے پر تجھے بندگی کا شرف عطا کیا، بندہ کہہ کر پکار۔ اب بتائیں بندہ بھی کوئی نام والا چیز ہے؟ عقل کے اندھے سے پوچھو گے تو کہے گا نہیں، بندے کا مطلب بندہ، انسان، یہ بھی کوئی افضل چیز ہے۔ مگر صوفیاء سے پوچھو، صوفیاء کہتے ہیں انسان کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بندہ ہے۔ وہ حافظ بن جائے، وہ عالم بن جائے، وہ مفتی بن جائے، وہ شیخ الحدیث بن جائے، شیخ التفسیر بن جائے، وہ وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، منسٹر بن جائے، دنیاوی دینی کوئی بھی عہدہ ہو، ہزاروں عہدے اس کے پاس ہو، مگر اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے انسان کی جو صفت رب کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو رب کا بندہ سمجھ کر بندگی کرے۔ اللہ میں کچھ بھی ہوں وہ اپنی جگہ ہے، مگر میرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور اس کی اہمیت کو مزید سمجھیے، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے مرید کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا، درخت کے نیچے کتا بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کتے کو دیکھا تو رک گئے، سر جھکا لیا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، کافی دیر کھڑے رہے، پھر وہاں سے آگے چل پڑے، سفر طے کیا، واپس آئے، جب اپنے گھر پہنچے تو مرید نے کہا یا مرشدی اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے کتے کا ادب کیا؟ کتا جو ناپاک ہے، کتے کو کوئی منہ نہیں لگاتا، آپ اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے عالم ہو کر، صوفی ہو کر ایک کتے کا ادب کرنے کے لیے رک گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو جانتا ہے اس کتے نے مجھ سے سوال کیا کیا؟ کتے نے مجھ سے سوال کیا اے جنید بغدادی تم جا رہے ہو، جب یہ گزرنے لگے نا تو کتے نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے اجازت دے، بولنے کی طاقت دے، میں اس سے کلام کروں۔ اللہ نے کتے کو بولنے کی طاقت دی، کتے نے مجھے روک کر کہا اے جنید بتائیے عالم ارواح میں بھی روح تھا، آپ بھی روح تھے، روحوں کی دنیا میں سارے روح تھے، انسان کے وجود کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو کتے نے مجھ سے پوچھا جنید بغدادی بتائیے عالم ارواح میں اور آپ ایک تھے، میں بھی روح آپ بھی روح، مگر بتائیے وہاں آپ نے کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ اللہ نے آپ کو بندہ بنا کر زمین پر بھیجا، اور میں نے وہاں کون سے ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے کتا بنا کر زمین پہ بھیجا؟ حالانکہ میں بھی روح آپ بھی روح، میرے بدن میں بھی روح آپ کے بدن میں بھی روح۔ تو وہاں تو نماز نہیں تھی، وہاں تو روزے نہیں تھے، وہاں عالم ارواح میں حج زکات صدقہ خیرات نہیں تھی، وہاں گناہ نہیں تھے، مگر بتائیے جب میں بھی روح تھا آپ بھی روح تھے تو آپ نے کون سی ایسی نیکی کی کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، بندہ بنایا، اور میں کتے نے کون سے ایسا گناہ کیا کہ اللہ نے مجھے کتا بنا کر بھیجا؟ تو جنید بغدادی فرمانے لگے میرے مرید میرے پاس اس کتے کے سوال کا جواب نہیں تھا، کیا جواب دیتا ہے اسے؟ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، وہ بھی روح تھا میں بھی روح، میں نے کون سی ایسی نیکی کی کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، اس نے کون سا ایسا گناہ کیا اللہ نے اسے کتا بنایا؟ پھر مرید نے کہا حضرت مجھے بتائیں، آپ نے فرمایا جواب ہے ہی نہیں، صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ رب کی رحمت تھی کہ اس نے مجھے بندہ بنایا اور اسے کتا بنا دیا، اللہ کی رحمت تھی، اللہ کا فضل تھا، اللہ کا انعام تھا کہ اس نے مجھے انسان بنایا، بندہ بنایا اور اسے کتا بنایا۔ اس روایت کو لکھنے کے بعد جنید بغدادی کہتے ہیں لوگوں انسان کو اللہ کتنے مراتب عطا کرے وہ سارے بعد میں ہے، سب سے بڑا مرتبہ جو انسان کو کریم رب نے عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے انسان بندہ بنا کر زمین میں بھیجا ہے۔ اب بندگی کا حق یہ ہے کہ انسان بندہ بن کر اپنی ساری زندگی اپنے رب کی بندگی میں گزارے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں گزارے۔ اب
اس کا اگر کوئی نہیں مانے تو قرآن میں دیکھیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ یعنی حضور کا یہ جواب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا، فرماتے ہیں جو آیت ہے نا سبحان الذی اسرا، یہ اسی رات اللہ نے نازل کی۔ کس بات پر؟ کہ اللہ کو اپنے محبوب کا یہ جملہ پسند آیا کہ اے اللہ، میں تیرا محبوب ساری عظمتوں کا مالک ہونے کے باوجود یہ چاہتا ہوں کہ تو آج مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ نے یہ نہیں کہا میں اپنے نبی کو لے کر گیا، میں اپنے رسول کو لے کر گیا، میں اپنے پیغمبر کو لے کر گیا، میں اپنے محبوب کو لے کر گیا۔ قرآن میں یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے بھی حضور کے اس جملے کو پسند فرمایا اور قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو پیغام دیا کہ دنیا میں جو بھی نعمتیں دوں، جب میرے محبوب ساری نعمتوں کے مالک ہونے کے باوجود یہ چاہتے گئے کہ اللہ مجھے بندہ کہہ کر پکارے، اور میں نے اپنے محبوب کو سبحان الذی اسرا بعبدہ کہہ کر پکارا۔ اور سورۃ النجم میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ یہاں بھی اللہ نے محبوب کو اپنا بندہ کہا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہاں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا بندہ کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں انسان کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنا بندہ بنا کر زمین پہ بھیجا، اور یہ بندہ وہ اگر بندگی میں کامل ہو جائے تو یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی مقبول بن جاتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت بھی اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے صدقے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب بندگی کا حق یہ ہے کہ ہم زندگی رب کی بندگی میں، رب کی عبادت میں، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، حج زکوٰۃ میں، صدقہ خیرات میں، نیک اعمال میں زندگی گزاریں، تاکہ اللہ ہماری دنیا کو بھی روشن فرما دے، اللہ ہماری قبر و آخرت کو بھی روشن فرما دے۔ تو آئیے مل کے پڑھ لیجئے وہ آقا جنہوں نے ہمیں شب معراج بھی یاد رکھا، رب کی بارگاہ میں بندگی کا حق ادا کیا، ان کے صدقے اللہ نے ہمیں بندہ بنا کر بندگی کرنے والا مسلمان بنایا ہے۔ جب وہ آقا معراج کی رات امت کو یاد کر کے کریم رب سے بخشش لے کر آئے، تو امتی کا بھی حق ہے کہ معراج کی رات اپنے محبوب آقا کو یاد کر کے اپنی دنیا قبر و آخرت کو منور کرے۔ تو مل کے پڑھ لیجئے سب سے اولا پڑھ لے کوئی لب خاموش نہ رہے، سب سے بالا وہ بھی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا نور، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔